لیکن علماؤں کی رائے یہ ہے کہ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ایز اے مسلمان ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ سفر کریں، اس زمین پر نکل پڑیں اس راستے کی طرف جو اللہ نے انہیں بتایا تھا۔ جاؤ وہاں حجاز کی اس وادی کے اندر، وادی غیر ذی زرع، وہاں ان کو چھوڑ دو۔ اور جب وہ ایک سنسان گھاٹی میں پہنچے جہاں نہ انسان تھا نہ انسان کی پرچھائی، وہاں پر جا کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجر علیہ السلام اور ننھے اسماعیل کو اکیلا چھوڑ دیا اور وہ قدم بڑھا کر آگے جانے لگے۔ ہاجر علیہ السلام پریشان ہو گئیں، ان کے من میں بے انتہا سوال اٹھنے لگے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، ہمیں کیوں اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ وہ کچھ قدم ان کے پیچھے بھاگی لیکن وہ کہاں تک بھاگتی۔ پھر آخر میں انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کچھ نہ بولے، انہوں نے بس مڑ کر کہا اشارے میں۔ اور کیونکہ وہ بھی ایک مومنہ تھیں اور اللہ پہ بڑا یقین کرتی تھیں تو حاجر علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ بے فکر ہو کے جائیے، وہ ہمارا خیال رکھ لے گا۔ اب دیکھیے ایسے موقع پہ نا انسان سوال کرتا ہے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، ساری پریشانیاں مجھ پہ ہی آتی ہیں۔ لیکن اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ کیا، اپنے بیوی اپنے بچے کو چھوڑ کر چل دیے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کا رب ان کا امتحان لے رہا ہے اور اللہ بندے کی حیثیت اور اس کی برداشت سے زیادہ اس کا امتحان نہیں لیتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ کھانے پینے کا سامان اور پانی بھی ختم ہو گیا۔ حاجر علیہ السلام پریشان ہو گئیں، انہوں نے صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگائے اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی کا ایک جھرنا پھوٹ پڑا۔ حاجر علیہ السلام اس پانی کو روکنے کے لیے باؤنڈری بناتی چلی جاتی اور کہتی چلی جاتی زم 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 زم، یعنی رک جا رک جا، اور اس طرح اس پانی کا نام زم زم پڑا، یعنی رک جا پانی رک جا پانی۔ There is only one historic narration as to the history آج of تک that پوری well. دنیا میں ایک ہی ہسٹری کا ایونٹ ہے جس پر کسی اسکالر یا ہسٹورین میں کوئی وواد نہیں ہے، اور وہ ہے زمزم کے کنویں کا ثبوت جو حاجرہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے جڑا ہے۔ That particular time of Hajar and Ismail alayhi salatu wassalam. اب کیونکہ وہاں پانی آ گیا تو آسمان پر زندگیاں منڈرانے لگیں۔ بہت دور ایک قبیلہ تھا، جرہم قبیلہ، انہوں نے آسمان پر منڈراتے پرندوں کو دیکھا۔ تعجب ہے اتنے سارے پرندے وہاں کیوں منڈرا رہے ہیں؟ ہو نہ ہو وہاں ضرور پانی ہے، تو چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ جرہم قبیلے کی خاص بات یہ تھی کہ انہیں پانی کو سٹور کرنا آتا تھا، تو یہ پانی کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے، انہیں پانی مل گیا۔ یہ حاجر علیہ السلام کے پاس گئے اور انہوں نے ان سے اجازت لی کہ کیا وہ یہاں رک سکتے ہیں۔ حاجر علیہ السلام کی اجازت ملنے کے بعد یہ قبیلہ وہیں رہنے لگا اور دھیرے 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 وہاں پہ ایک آبادی بڑھ گئی، کچھ لوگ ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام انہی لوگوں کے ساتھ جرہم قبیلے کے ساتھ رہنے لگے اور ان کی زبان جو کہ عربی تھی اسے جاننے لگے۔ اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ میں نے شروعات میں بتایا تھا کہ جرہم قبیلہ وہ قبیلہ تھا جو اصلی عرب کہلاتے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کیونکہ عربی نہیں تھے، وہ تو عرب مستربہ تھے، جرہم کے ساتھ رہتے 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 وہ بھی عربی کے ماہر ہو گئے۔ اس دن مکہ کی وہ ریت چمک رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام قربانی کے مقام کی طرف تیزی سے چل رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر ہلکے ہلکے فکر کے بادل تھے، جیسے سوچ رہے ہوں کہ یہ کیسا امتحان ہے، لیکن ان کے قدم اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ راستے میں جب یہ دونوں مینا کے پاس پہنچے تو شیطان ان کے پاس آیا۔ شیطان نے ان دونوں کو ورغلانے کی کوشش کری۔ یہ کیسا خدا ہے ابراہیم جو تمہارا امتحان پر امتحان لیتا ہے، اتنی ساری مشکلیں۔ لوٹ جاؤ ابراہیم، واپس لوٹ جاؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کا توکل بہت 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 زیادہ مضبوط تھا، انہیں اپنے اللہ پر یقین تھا، تو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر شیطان کو کنکریاں ماری اور اسے وہاں سے بھگا دیا۔ جب حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو اسی بات کو ہم واپس سے رینیکٹ کرتے ہیں اور شیطان کو 7 کنکریاں مارتے ہیں۔ شیطان کو بھگا کر یہ دونوں واپس اپنے سفر پر نکل پڑے۔ قربانی کی جگہ پہنچ کر ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا اور ایک چھری نکال لی۔ ایک لمحے کے لیے جیسے سب رک گیا، آسمان نے اپنی سانسیں روک لی، پرندوں نے اپنے پر کھول لیے اور زمین نے اپنی نگاہیں نیچے کر لیں۔ دور دور تک بس گہرا سناٹا، اور جیسے ہی انہوں نے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی اسی لمحے ایک میمنے کی چیخ گونج اٹھی۔
ابراہیم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ سامنے اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ پل ایسا تھا جیسے طوفان کے بعد سب تھم گیا ہو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دوڑ کر سینے سے لگا لیا اور پھر آنسوؤں کو ایک سیلاب امڑ پڑا۔ اور ہم نے قربانی کے ایک بڑے جانور سے ان کا یعنی اسماعیل کا فدیہ دیا۔ کچھ سالوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 فرشتوں کو ابراہیم علیہ السلام کے گھر بھیجا۔ ان تینوں فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو مبارک